مسیح یسوع کے جلالی اور قدرت والے نام میں آپ سب کو سلام۔ خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کی جانب سے، موم ندا کی جانب سے، اور اسی طرح بشپ فروخ صاحب جو چیئرمین ہیں ہاؤس آف پریئر اینڈ پریس انٹرنیشنل منسٹری کے، اور ہمارے بڑے پیارے بھائی بردر ایگر جو ہیں ان کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو با موقع باتیں ہیں نا، جب یہ جو سا بھی موقع چل رہا ہو، با موقع جو باتیں ہیں نا، وہ کسی ٹوکری کے اندر پڑے ہوئے سونے کے سیب ہیں۔ آمین۔ کلام بتاتا ہے وہ سونے کے سیب ہیں، تو اس لیے کلام سکھاتا ہے کہ جو با موقع باتیں ہیں روپیلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں۔ اور آج بھی ایسی چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا یہ باتیں تو نہیں کر رہے جس سے خدا ہمارا ناراض ہے۔ آج جو میرا ٹاپک ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کرونا وائرس کووڈ-19 یہ پوری دنیا کو پھر سے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ پوری دنیا پھر سے اس کی لپیٹ کے اندر آ رہی ہے، اور یہ وائرس جو ہے، یہ بڑے سارے لوگ باتیں کرتے ہیں یہ چائنا نے ہمارے لیے سینڈ کر دیا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجوہات کیا تھی، کیا پرابلمز تھی، کس وجہ سے یہ کرونا وائرس آ گیا۔ اب یہ جو کرونا وائرس ہے، ظاہری سی بات ہے اس کا بھئی علاج بھی کوئی نہیں آیا، ابھی اس کی کوئی میڈیسن نہیں آئی۔ یہ نقشہ بنایا گیا ہے، چائنا جو ہے بڑا ملک تصور ہوتا ہے دنیا کے نقشے کے اوپر، اور اس کا ایک شہر ہے وہان اس کا ایک شہر ہے، جیسے پاکستان کا شہر ہے جی فیصل آباد، اسی طرح چائنا کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے وہان۔ وہاں سے یہ وائرس جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ اب وجہ یہ بنی، سنیے اس بات کو، وجہ کیا بنی اس وائرس کی؟ یہ فوڈ مارکیٹ ہے وہان شہر کی، جہاں فوڈ لگتا ہے، کھانے کی چیزیں، گوشت کی مارکیٹ ہے۔ یہ وہان شہر ہے اور اس کے اندر یہ گوشت کی مارکیٹ ہے، یعنی کہ آپ اس مارکیٹ کے اندر جائیں گے تو آپ کو گوشت ہی گوشت نظر آئے گا، اور کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اب میں ایک بات آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے نزدیک جو ہے نا، وہ کوئی مذہب نہیں ہے کہ بھائی یہ اس مذہب کا ہے، یہ اس مذہب کا ہے، یا اس مذہب کا ہے۔ خدا کے نزدیک انسان ہے، چاہے وہ چائنا کے اندر رہتا ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر رہتا ہے، چاہے وہ امریکہ کے اندر رہتا ہے، خدا انسان سے پیار کرتا ہے، خدا مذہب سے پیار نہیں کرتا۔ آمین۔ دیکھیں جب آدم اور حوا کو بنایا نا، تو خدا نے بنا کر یہ نہیں کہا بھئی آدم تو کیتھولک مشن دا بن جائی ہیں، تے مائی حوا نے بنا کے کہا تو ذرا مفتی فوج آئی ہیں، اور یہ جاری ساری فوجیں، ساری مشنیں، ساری ڈنومینیشن، ساری کاسٹ جو ہے، یہ انسان کی تخلیق کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اب انسان اگر گناہ کرے گا بھئی چائنا کے اندر، تو خدا تو ان کو دیکھ کر بھی جو ہے افسردہ ہوگا، خدا ان کو دیکھ کر بھی ناراض ہوگا، خدا پاکستان کے لوگوں کو بھی دیکھ کر ناراض ہوگا اگر ہم ٹھیک۔ تو یہ انسان خدا دیکھتا ہے، مذہب نہیں دیکھتا۔ اب یہ فوڈ مارکیٹ کے اندر آپ جو چیز کھانا پسند کریں گے نا، سنیں اس بات کو، وہ آپ کو مل جائے گی، یعنی کہ کتے، بلیاں، چمگادڑے، جو مرضی دل کر رہے ہیں، اور یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ اب یہ کتے، بلیاں، چمگادڑے، چوہے، جو مرضی ان کا دل کر رہا ہے یہ کھا رہے ہیں، تو سنیں اس بات کو، وہ بھائی خدا جو ان چیزوں کو بنانے والا ہے، ایک بندہ ایک شے نو بنا رہا ہے، تو وہ کہندا ہے چیز نہیں صحیح، تو ہم انسان اگر اس کو ٹھیک کر دیں تو یہ تو خدا کے خلاف ہی بات چل رہی ہے نا۔ سنیں، میں جب اٹلی کے اندر گیا تو میرے دوست جو مجھے نا وہ لینے آئے وہاں سے نا، کراکو شہر وہاں سے وہ مجھے لینے آئے، سنیں، تو اسے پتہ تھا یہ 22-23 گھنٹے کی فلائٹ لے کر آیا ہے، سفر کیا، بھوک بھی لگی ہوگی، یقین جانے اس نے نا وہ ادھر جو ہے نا وہ سور بڑا مشہور ہے، سور بڑے شوق نہ کھاندے نے، سنیں اس بات کو، انہیں نہ بنا کے نا تے اگے رکھ دیتا، میں کہ ایک ہی ہے کیونکہ نظر تے گوشت ہی آ رہا سی، لیکن پتہ نہیں سی لگ رہا ڈش کیڑی ہے، میں کہ کیڑی ڈش ہے، کہندا سور آ، میں کہ میں نہیں کھانا، میں کہ یہ تو خدا نے منع کیا ہے، میں کس طرح اس کو کھاؤں؟
تو کہتا یار ہم تو اس کو جیسے ایتھے کوئی مہمان آئے نا تو اسی کہنے چھوٹا گوشت پکا لو ہے، ایسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اچھی مہمان نوازی ہے اس کے ساتھ ہوگی۔ میں نے کہا نہیں 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 میں نہیں کھانا بھائی، اور کوئی چیز مجھے کھلاؤ۔ تو اس نے بیج پکا کے پھر دے دیتے، میں کہ یہ کی کہ بیج ہے، میں کہ چل کھا لیتے ہیں۔ سنیں اس بات کو، سمجھ تو نہیں آتی وہاں جتنے دن بھی ہم رہتے کی کھا رہے کی نہیں، لیکن میں بات کرنے کا مقصد بتا رہا ہوں کہ یہاں جو کسی کا دل کرتا ہے بھائی کھا لیتا ہے۔ اب خدا کے نزدیک تو انسان ہے، خدا کے نزدیک مذہب نہیں ہے۔ اب کلام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کیا کھانا چاہیے، اور جب اس بات کو ہم دیکھتے ہیں عدن کے باغ کو، یہ معصومیت کا زمانہ ہے، یہاں بھی خدا نے کہا ضرور بھئی سارا کچھ کھا لو، لیکن پھر بھی ایک درخت کے پھل کو کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ بنانے والے نے آ کر منع کر دیا کہ بھئی سارا کچھ کھا لینا لیکن ایک درخت کے پھل کو نہ کھانا۔ اب یہ دیکھیں پیدائش اس کا 9 باب اور اس کی 3-4 آیتیں میں قسم لکھا ہے کہ تو چلتا پھرتا جاندار کھانا جائز ہے مگر خون اس کا پینا منع ہے۔ پھر اس نے منع کر دیا۔ سارے بنانے والا تو میرا خدا ہی ہے نا، دیکھیں کیسی چیز ہے، سوچنے کی آج بات ہے، اس کا مطلب کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہے نا، تو اس لیے کر رہا ہے۔ اب سنیں، خدا نے پہلے یہ ساری تمیز دے دی انسان کو، جب کوئی سینہ کے اوپر شریعت دی گئی نا تو یہ سارا کچھ پہلے ہی خدا نے جو ہے انسان کو بتا دیا بھئی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ آج ہم غور کریں گے کہ کیا یہ چیزیں ہمارے ہاتھوں کو تو نہیں لگ رہی، کیا یہ چیزیں ہم کھا تو نہیں رہے، اس طرح کے کوئی مسئلے مسائل تو نہیں پیدا ہو رہے۔ تو سنیے ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں اب منع کرنے والی چیزیں آپ کے سامنے آنے لگی ہیں۔ اگر ہم احبار اور اس کا 11 باب اور اس کی 2 آیات مقدسہ کو دیکھیں تو وہاں یہ 2 چیزیں سختی سے منع کر دیا گیا ہے۔ سلامت صاحب ادھر کی بنے ہیں اونٹ، ٹھیک ہے، اور ادھر کی بنے ہیں نو چوہا نہیں ہے، یہ صفان ہے۔ سنیں اس بات کو، یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا خدا کے لیے شکر ادا کرتے ہیں۔ اب یہ چیزیں سختی سے منع کی ہے، اور جو زیادہ سختی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ تم ان کا گوشت نہ کھانا۔ پہلی بات، تم ان کا گوشت نہ کھانا، اور ان کی لاش کو نہ چھونا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ سنیں، گوشت کھانا تو دور کی بات، خدا نے تو پہلے ہی منع کر دیا بھئی آپ نے ان کو چھونا بھی نہیں ہے۔ آج دیکھنا ہے وائرس کا وجہ کیا ہے، وائرس آنے کا سبب کیا ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک تو انسان ہے، خدا کے نزدیک تو مذہب نہیں ہے۔ اب سنیں یہ آگے یہ بھی چیزیں جو ہیں کلام ہمیں ان کی تمیز دیتا ہے، کلام جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایک خرگوش بنا ہوا ہے اور دوسری طرف سور بنا ہوا ہے، اور ان کی بابت بھی خدا نے یہی کہا ہے کہ تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو نہ چھونا۔ اور آج دیکھیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ گھروں میں خرگوش پالے ہوئے ہیں، کلام چلے جاتے تسی پھڑنا بھی نہیں ہے گا۔ آج دیکھیں اس بات کو، چلے یہ دوسرا سور تو ہماری ذرا پہنچ سے آج کل باہر ہے پاکستان سے، خدا کا شکر، لیکن دیکھیں شعیب ہنس رہے ہیں، سنیں اس بات کو۔ لیکن یہ چیزیں بھی ہم جو ہیں خدا کے کلام کے منفی جا رہے ہیں۔ اب مچھلیاں بھی بہت اس قسم کی ہیں کہ خدا نے ان کی بابت بھی کہا گیا، یہ جو کافی ساری مچھلیاں بنی ہیں، یہ ان میں سے جو نیچے والی ہیں وہ اکثر ہم کھاتے بھی رہتے ہیں، لیکن خدا نے کیا کہا؟ احبار 11 باب اور اس کی 9 آیات مقدسہ میں پڑھنے لگا، سنیے گا، جو جانور پانی میں رہتے ہیں ان میں سے تم ان کو کھانا، یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ کے جانوروں میں سے جن کے پر اور چھلکے ہوں تم انہیں کھاؤ۔ اب سنیں، کہا تو یہ گیا بھی جن کے پر ہیں اور جن کے چھلکے ہیں، یعنی کہ جب ہم مچھلی لینے جاتے ہیں نا تو وہ اوپر سے اس کے چھلکے اتار رہے ہوتے ہیں، وہ مچھلی ہم کھا سکتے ہیں، یا وہ پر کاٹ رہے ہوتے ہیں ٹوکے کے ساتھ، لیکن اکثر بیشتر ہم کہہ رہے تھے نہیں نہیں دوسری بھی جان دو، کوئی گل نہیں ہے، تو خدا نے تو کہا بھئی آپ نے چھونا بھی نہیں ہے۔ یہ کلام کی تمیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کلام کی باتیں ہیں۔ احبار جو ہے وہ پرانے عہد نامہ کی بک ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔
اب یہ جو پرندے ہیں ان کی بابت بھی ہمیں بولا گیا کہ آپ نے یہ پرندے نہیں کھانے، اور وہ آخر میں ایک چمگادڑ بنی ہے جس کے اوپر ہم نے سرکل لگایا ہے، سرکل اس کو بنایا گیا ہے کہ خدا نے تو چمگادڑ کے بابت بھی کہا کہ بھئی آپ نے چمگادڑ کو بھی نہیں کھانا۔ تے وہان شہر کے اندر فیورٹ سوپ جڑا ہے وہ چمگادڑ دا ہی، جو ان کی فیورٹ سوپوں میں ڈش ہے وہ چمگادڑ کا سوپ ہے۔ اور جب انسان یہ سوپ پیتا ہوگا تو بھائی اوپر جب خدا دیکھتا ہوگا تو خدا تو کہتا ہوگا میں نے تو منع کیا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب بڑے سارے لوگ ان چیزوں کے اوپر بھی جو ہے وہ خدا کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ جو پرندے ہیں رینگنے والے ناپاک مکروہ جو ہے جاندار ہیں۔ اب سنیں ان باتوں کو، میں شورٹ کر رہا ہوں۔ اب یہ زمینی رینگنے والے ہیں، یہ چوہے ہیں، یہ جو گرگٹ ہے، اس طرح کی چیزیں، چھپکلی ہیں، ان کو بھی اکثر ہم جو ہے ہاتھ بھی لگا لیتے ہیں اور اکثر انہوں نے رگڑ بھی دیندے ہیں۔ سنیں اس بات کو، ہاں جی پاکستان میں نہیں لیکن اوورال بہت جگہ پر سنیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آج۔ لیکن کیا یہ وبا جو پھوٹی ہے کوئی حادثہ ہے؟ یہ سوچنا ہم نے، کیا یہ وبا جو پھوٹی ہے کوئی حادثہ ہے یا خدا کا کلام وبا ایک بلا ہے؟ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وبا ایک بلا ہے۔ اب سنیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جڑی بلا ہے نا وہ شاید کوئی بڑے بڑے وال ہون گے، 5-6 باواں، 3-6 سیر، نو۔ اب سنیں، میں آپ کو آج بتاؤں گا خدا نے بلائیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، آمین، اور وہ بھیج دیتا ہے، خدا بھیج دیتا بلاواں۔ لیکن ایسی سمجھتے ہیں خورے بلا انسان تصور کردہ خورے وہ کوئی ڈرونی جی چیز ہے۔ آج سے پہلے میں بھی یہ سوچتا تھا کہ بلا جڑی ہے شاید کوئی ڈرونی چیز ہے، لیکن جب میں نے کلام پڑھا تب میری عقل کھلی کہ نہیں، بلائیں تو خدا بھیجتا ہے، بھئی خدا سینڈ کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کلام سے، میرے ساتھ آموز 3 باب 6 آیات مقدسہ کا ایک صحیفہ ہے، ہم اس کو پڑھیں گے، پھر کلام کو میں شروع کرنے لگا ہوں۔ اور لکھا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ شہر میں نرسنگا پھونکا جائے اور لوگ نہ کانپیں، یا کوئی بلا شہر میں آئے اور خداون نے اسے نہ بھیجا ہو؟ سنیں اس بات کو کہ کہتا کوئی بلا شہر کے اندر آئے اور خداون نے اسے نہ بھیجا ہو، کہتا کنفرم بات ہے کہ یہ خدا نہیں بھیجا ہوگا۔ اس کا مطلب کہ بلائیں کون بھیج دیتا ہے جی؟ خدا بھیج دیتا ہے۔ اب سنیں اس بات کو، یقیناً خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنے بید اپنے خدمت گزار نبیوں پر آشکارا نہ کر دے۔ جب نرسنگا پھونکا جاتا ہے نا تو لوگ کانپ جانے چاہیے۔ اب بلا جو بھیجی گئی ہے کرونا، یہ نرسنگا پھونکا گیا ہے، اس سے پہلے بھی بلائیں بھیجی گئی۔ سنیں، یہ جو بلائیں ہیں اس کو پہلے بھی بھیجا گیا، یعنی کہ جب مصری لوگ آزاد ہو رہے ہیں تو سنیں تب بھی بلائیں یہ بھیجی گئیں، پانی خون ہو گیا، مینڈک آ گئے، جوئیں آ گئیں، مچھر آ گیا، مری پڑی، پھوڑے نکلنے شروع ہو گئے، اولے پڑے، ٹڈیاں آئیں اور انہوں نے فصلیں تباہ کر دی، تریخی چھا گئی، اور پھر پلوٹھے بھی مر گئے۔ یہ ریفرنس نکالیے گا حزقیل 14 باب۔ دیکھیں یہ مصر جو ہے یہ پہلی بلاؤں سے گزرا ہے، تو وہ آپ سب جانتے ہیں یہ بلائیں کس نے بھیجی ہیں جی؟ خدا نے بھیجی ہیں، یہ بلائیں خدا نے بھیجی ہیں۔ آج یہ تصور نہ کریں کہ بلا جڑی شاید بڑی ڈرونی شے ہوئے گی ہیں، اس کے دانت بڑے بڑے ہوں، نو۔ بلائیں تب ہی آتی ہیں جب ہم خدا کو خوش نہیں کر پا رہے، بلائیں تب ہی آتی ہیں جب خدا ہم سے ناراض ہوتا ہے، اور تب یہ بلائیں کوئی اور بھی نہیں بھیجتا، بھائی یہ خدا ہی بھیجتا ہے۔ اب دیکھیں یہ 10 بلائیں مصر کے اندر آئی ہیں، تو پھر آخر دی آ کے تو مان گیا نا، انہیں کہا ٹھیک لائیے اپنے لوگ ہیں۔ سنیں حزقیل 14 باب اور اس کی 21 آیات مقدسہ کو پڑھیے گا ذرا۔ بس خداوند خدا یوں فرماتا ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ سنیے گا کہ جب میں اپنی 4 بڑی بلائیں خدا کہتا ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں اپنی 4 بڑی بلائیں یعنی تلوار اور قید
اور مہلک درندے اور وبا यरूशलेम पर भेजूं یروشلم کو بھیجوں. آمین. شکریہ. خدا کرے کہ میں اپنی 4 وڈیاں بلاواں. سنیں اس بات کو. تو اس کا مطلب بلائیں تبھی آتی ہیں جب خدا ہم سے کیا ہوتا ہے جی؟ ناراض ہوتا ہے. اب دوسرا سیموئیل 24 باب بھی نکالیے گا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا جو ہے وہ بلاؤں کو بھیجتا ہے. آج اس بات کو دیکھیں گے ہم, پھر اگلے حصہ میں ہم جائیں گے کہ ہم نے کس طرح بچنا ہے. دوسرا سیموئیل 24 باب اور اس کی میں 13-14 آیات مقدسہ کو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ خدا کی طرف سے جو بلائیں آتی ہیں وہ انسان کو سکھاتی ہیں کہ بھئی انسان سیکھ جا. 24 باب اور اس کی 13 آیات مقدسہ ہم اس کو پڑھنے لگے ہیں 11 آیات مقدسہ سے تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے. سنیے گا. خاک سار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں. اپنی بری راہوں سے کیا کریں جی؟ اب پھرنا تو پڑے گا اگر کرونا سے بچنا ہے. لکھا ہے اور جب داؤد صبح کو اٹھا تو خداوند کا کلام جاد پر جو داؤد کا غیب بین تھا نازل ہوا اور اس نے کہا کہ जा और दाऊद से कह खुदा جا اور داؤد سے کہہ. کہتا کہ جا اور داؤد سے کہہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے 3 بلائیں پیش کرتا ہوں. میں تیرے سامنے کتنی بلائیں پیش کرتا ہوں جی؟ خدا کہہ رہے ہیں بھئی جا اسے کہہ دے کہ میں تیرے سامنے 3 بلائیں کیا کرتا ہوں؟ پیش کرتا ہوں. اس کا مطلب کہ بلائیں جو ہے وہ جو ہے خدا بھیجتا ہے جب لوگ ناراض ہوتے ہیں. نئے عہد نامہ میں چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اب بھی ٹھیک نہ ہوا, یہ ملک, ہم لوگ, پوری دنیا, تو یہ بلائیں تو آتی رہیں گی. یہ تو ایک ٹریلر ہے, یہ تو ایک ٹریلر آیا ہے, باقی بچی ہوئی ہیں. دیکھتے ہیں لوکا 21 باب 25 آیات مقدسہ. لوکا 21 باب اور 25 آیات مقدسہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بلائیں ہیڈن بھی پڑی ہوئی ہیں, کوئی وہ چھپی ہوئی ہیں, وہ بھی آ سکتی ہیں. یہ نہ سمجھے کہ اس کے بعد پتہ نہیں ہم نو بچیں گے نہیں. جب تک ہم خدا کو قبول نہیں کریں گے اور بھائی ہم نہیں بچ سکتے. اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے. ہاں جی, نشان ظاہر ہوں گے. اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی. ہاں جی, قوموں کو تکلیف ہوگی. اور اس وقت بھی قوموں کو دیکھے تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ وہ سمندر اور ان کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے. ہاں جی, وہ گھبرا بھی جائیں گے. اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے. اب دیکھیں وہ زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے, یعنی کہ ایک بلا گئی ہے تو دوسری شروع ہو گئی. یہ راہ ہم نے دیکھتے رہنا ہے اس طرح بلاؤں کا. اس لیے کلام سکھاتا ہے کہ ہم نے بچنا کس طرح. آج اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم نے بچنا کس طرح ہے. 21 باب کی 36 آیات مقدسہ میں لکھا ہوا ہے پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو. آمین. جو بندہ تو دعا کرے گا بھائی وہ بچ جائے گا. کلام سکھا رہا ہے. تو جڑے کہیں گے نا نہیں کوئی نہیں 2-4 گیت گا ہی لینو ہے پھر جانے نو تو کوئی نہیں, اسی کل بھی دعا تے گئے سی, راتی بھی دعا کر لی سی, ہفتے ایک بہت ہے. سنیں اس بات کو, بچنے کا طریقہ بھی کلام ہی سکھا رہا ہے. 36 آیات مقدسہ میں لکھا ہے کہ خدا کے حضور کھڑے ہونے کا بھی موقع مل جائے گا. اب دوسرا توریخ اس کے اندر لکھا ہوا ہے, اس کے 7 باب کی 13 آیات مقدسہ میں خدا کا کلام نازل ہوتا, کہتا کہ اگر میں آسمان کو بند کر دوں, خدا کہتا میری مرضی ہے, میرا آسمان ہے, میں اس کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو اور ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ دیں اور اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں, تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ایسی یسو دے منن والے ہیں, بچنا کرونا سے ہے تو خدا کی طرف پھرنا پڑے گا, یو ٹرن لینا پڑے گا, تب ہی تو خدا کے لوگوں. زبور 23 کہتا ہے کہ خداون میرا چپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی, وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں
بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو کیا کرتا ہے؟ بحال کرتا ہے۔ اگر تو ہم پھر جائیں گے تو ہماری جان تسلی پائے گی، آرام پائے گی، اور کلام سکھاتا ہے جو تیرا آسا ہے، جو تو نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ جو مرضی ہوتا رہے دنیا کے اندر، لیکن جن کا توکل میرے رب یہوہ کے اوپر ہے انہیں یہ تسلی ہے، کیونکہ کلام سکھاتا ہے کوئی تپالی تیرے گھر کے اندر نہیں آئے گی اور نہ تجھے چھونا پائے گی، کیونکہ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ خدا کے ماننے والے۔ سو آج اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اور بھائی ہم کو بری راہوں سے پھرنا پڑے گا اور خدا کے حضوری میں آنا پڑے گا۔ آمین۔ خدا نے اس کلام کے صلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکت سے نوازے۔ آمین۔